کہ ٹرمپ کے نام سے نعروں ملے گا، کبھی نہیں ملے گا. آپ کو کبھی نعروں نہیں دیں گے. آپ کو ایک پاکستان کی عدالتوں اور کورٹ کو فیس کرنا ہوگا. اپنی وہی صفائی دینے ہوگی. ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہے، اسی طرح نہیں ہے. آپ کو یہاں فیس کرنا ہوگا. اس خوشی میں نہ پڑ جائے. اور میں ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ اسی پر بھی غیرت کھاؤ اور وہ بھی معافیا مانگو کہ پاکستان کے خلاف کیا کہ شہیدوں کی قبروں کی آپ نے کتنی بے حرمتی کی. پاکستان کی جھنڈے کے ساتھ ساتھ جو لوگ شہید ہو گئے ان کی بھی بے حرمتی کی. آپ اس کی معافی مانگے. آپ تو پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کے پیچھے وہی IMF کو کتنے خطوط لکھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے. آپ نے وہی کتنی لابنگ کی، اس پر معافی مانگے. وہی کتنے انویسٹمنٹ اور یہودی لابی کو اکٹھے کر کے کہ امریکہ کے 60 کانگریس مین اور UK کے 20 کانگریس مین کیا کون سی خصوصیت ہے اس بندے میں کہ اس کے لیے لیٹر لکھتے اور اس کی ڈیمانڈ کرتے. کوئی بات ہوگی نا. خصوصیت تو میں اور پاکستانی جانتے کہ اس کی کون سی خصوصیت کیریکٹر اور کارکردگی رہی. وہ کارکردگی ہم سارے جانتے. اس کی 4 سال مرکز میں حکومت رہی اور تیسرا ٹینیور KPK میں. آپ KPK کی عوام سے بہتر کون جج ہو سکتا ہے اس پارٹی اور اس کی لیڈرشپ کی پرفارمنس اور ڈیلیوری کے بارے کہ اس نے کیا کیا ہے، ڈیلیور کیا. آج آپ دیر کے لوگ کہہ رہے ہیں آپ نے مینڈیٹ دیا ہے صوبے مرکز ہر میں اس کو نمائندگی دی ہے. یا تو کوئی مسئلہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. یا تو دودھ اور شاد کی نہریں پہلے چاہیے تھے. یا اگر گیس لائے زاہد خان صاحب نے اسی ٹائم میں کہتا تھا کتنا زورور سینیٹر ہے. ہم مخالفت میں تھے مگر میں اس کو دل میں داد دیتا تھا کتنا زورور بندہ ہے کہ وہی سے کھینچ کر وہی آگے لے کے گیا اور ان لوگوں کو. مگر اس کی جب یہ آؤٹ ہو گیا وہ آ گیا، آپ نے دیکھ لیا کہ کیا ہو گیا. دوسری جگہ اگر پاکستان قائم دائم ہو تو تب یہ ہوگا. تو ایک تو ہر ایک کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ سوچ لے کہ کون سی پارٹی کون سی لیڈرشپ ہے جو جنون پاکستانی ہے اور پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں، اس کو آگے لے جا سکتا ہے. تو ہر ایک کو ایک جواب ملے گا کہ وہی نواز شریف صاحب کی قیادت میں شہباز شریف صاحب کی طرح مشین کی طرح کام کرنے والا جو اس انتہائی ٹینس حالات میں آپ دیکھ رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا ہوں، ملک میں بھی آپ حالات دیکھ رہے ہیں کتنے ٹینس کر رہے بعض لوگ. کیا کیا ایجنڈے، کیا کیا سوچ فکر کے سیاسی استحکام یا نہ جائے، کیا کیا ایجنڈے انہوں نے رکھے ہوئے. بیرونی دنیا سے ریموٹ پر کنٹرول ہو رہا ہے. مگر ان تمام مشکلات کے باوجود میں داد دیتا ہوں اپنی لیڈرشپ شہباز شریف، اپنے الائز اتحادیوں سب کو اور اس کی ٹیم کو کہ اس مشکل ترین حالات میں بھی پاکستان کی معیشت کو سنبھالا ہوا ہے. حیرت کی بات ہے کہ وہ 38% مہنگائی سے 7% پر آنا معجزے اور خوابوں سے کم نہیں ہے. سٹاک ایکسچینج کیا آپ دیکھ لیں اتنی بلندی پر جانا جس کی پاکستان کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. زر مبادلہ کی ذخائر آگے لے کے جانا، اس کی بھی آپ دیکھ رہے. سود کی شرح 22-23% سے 15% پر آنا. اور اس ملک میں ہر ایک فیلڈ میں بیرونی دنیا میں آپ شنگھائی کانفرنس دیکھے، شنگھائی آرگنائزیشن کانفرنس اسلام آباد میں کہ اتنی ممالک کی لیڈرشپ آئی. بیرونی دنیا میں بھی اپنے آپ کو ثابت کرنا اور اندر بھی مختلف چیلنجز پر قابو پانا، خواہ بجلی کے چیلنجز ہو خواہ دوسرے چیلنجز ہو. تو یہ سب کی فرض بنتی ہے کہ سب سے پہلے پاکستانی ہوتے ہوئے دیکھ لے کہ کون سی پارٹی اور کون سی لیڈرشپ ہے جو اس ملک کی خدمت کر سکتا ہے.